لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین ثم الحمد لله الذي جعلنا من المتوسلين بالفضل العباس عليه السلام ثم الحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين صاحب العصر والزمان اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام لطیب والإکرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آیت اللہ العظمیٰ وزوجت آیت اللہ الکبریٰ وحافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا اللہ تعالی علی آدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین مل کے آواز بلند صلوات علیہ یقیناً اس دہلیز میں موجود ہیں جہاں قبولیت کی بھی معراج ہوتی ہے میرا مالک گلوبل حسینی کا یہ سلسلہ عزا قبول و منظور فرمائے آپ جتنے بھی احباب پوری دنیا سے بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس میں حاضر ہوئے ہیں میرا پاک شہنشاہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں زندگی میں کئی بار یہ موقع نصیب فرمائے جتنے بھی آپ تشریف فرمائے ہیں میرا مالک اگلے سال کا اربعین بھی آپ کو نصیب فرمائے جو نہیں آ سکے ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے میرا مالک ملت تشیع پہ اپنا رحم فرمائے ہمیں اپنے آقا و مولا کی معرفت عطا فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائے حسین ابن علی کے عاشقوں کا بکھرا ہوا سمندر نجف سے موجیں مارتا ہوا کربلا کے ساحل پہ آ کے رک گیا 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کے خلاف بھونک بھونک کے اپنی ماؤں کی ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہی دیتے رہے وہ خطیب مر گئے علی آج بھی زندہ ہے وہ بادشاہ اپنی قبروں کے جہنم میں چلے گئے علی آج بھی زندہ ہے جاؤ پوری تاریخ کا معائنہ کر کے دیکھو پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو اگر تمہیں مجلس حسین میں علی کے فضائل سننا اچھا نہیں لگتا اگر تمہیں اختیارات حسین سننا اچھا نہیں لگتا تو جن جن بادشاہوں نے ذکر حسین روکنے کی کوشش کی تھی آج پوری دنیا کا چکر لگا کے مجھے بتاؤ وہ بنی امیہ کہاں گئے وہ بنی عباس کہاں گئے وہ جنہوں نے 70 سال حکومت کی تھی وہ کہاں گیا جس نے 120 سال نسل نے حکومت کی تھی وہ کہاں گیا آج پوری دنیا کا چکر لگا کے مجھے بتاؤ جنہوں نے انسانی لہو کے گارے کے ساتھ دیواریں کھڑی کی تھی وہ بادشاہ کہاں چلے گئے جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے وہ کہاں چلے گئے جس نے قبر حسین پہ ہل چلایا تھا وہ متوکل کہاں گیا جنہوں نے فرات کا پانی کاٹا تھا وہ بادشاہ کہاں گیا آج پوری دنیا میں ہارون رشید کی قبر کہیں نہیں آج پوری دنیا میں مامون رشید کی قبر کوئی نہیں عباسی بادشاہ مر گئے اموی بادشاہ چلے گئے وہ تخت زمین کے نیچے چلے گئے حسین کی قبر پہ کل بھی طواف ہو رہا تھا حسین کی قبر پہ آج بھی طواف ہو رہا ہے عباس کی شریف پہ کل بھی سجدے ہو رہے تھے عباس کی شریف پہ آج بھی سجدے ہو رہے ہیں ان کی نسلیں مٹ گئی ان کا ذکر آج بھی قائم ہے اس لیے کہ ذکر ان کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جاتا ہے ان کا وارث کل بھی قائم تھا آج بھی قائم
فقیر بن کے بیٹھو عباس کی دہلیز میں. دہلیز سے مانگنے کا سلیقہ سیکھو. ہم عباس کی دہلیز میں بیٹھے, دہلیز باب الحوائج کی معرفت سیکھو. چلے پھر میں مجمع کے سامنے اپنا عقیدہ سرکار ابو الفضل عباس کے روبرو, یہ نوکر اپنے شہنشاہ کے روبرو پڑھ دیتا ہے. عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز. نہیں 4 یا 6 ہاتھ کیوں اٹھے؟ عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز, عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز. اٹھے مجمع سے کوئی بندہ مجھے کہے تو نے حرم ابو الفضل عباس میں اتنا بڑا جملہ کیسے کہہ دیا؟ کہاں عرش, کہاں ان کی دہلیز, کہاں عرش, کہاں ان کی دہلیز. مجھے بتاؤ عرش میں کون بیٹھتا ہے؟ جبریل بیٹھتا ہے, میکائیل بیٹھتا ہے, اسرافیل بیٹھتا ہے, اسرائیل بیٹھتا ہے. ان کی دہلیز میں کون بیٹھتا ہے؟ ابو سر بیٹھتا ہے, مقداد بیٹھتا ہے, شعبان بیٹھتا ہے, فرشہ بیٹھتی ہے. مجھے سارے کتابیں اٹھا کے بتاؤ, کبھی سلمان نے کہا ہو شاہدی مجھے عرش میں بھیج, کبھی کمبر نے کہا ہو مجھے جنت سے روٹی منگوا دے, کبھی فرشہ نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے. ادھر والے ادھر نہیں جاتے, ادھر والے فقیر بن کے, یتیم بن کے, اسیر بن کے. شادمان بھائی ادھر والے ادھر مانگنے آتے ہیں. مولا کی دہلیز پہ خطیب کو دعوت میں عقیدے کی گواہی دینا. میں عقیدہ پڑھوں گا بول بول کے گواہی دیتا, بغیر ہاتھوں کے یا خدا دیتا ہے یا عباس دیتا ہے. عباس کی عطا فراست یہ ثبوت توحید کا نام ہے, یہ اثبات توحید کا نام ہے. آج کوئی ہم سے کہہ ہی نہیں سکتا کہ تمہارا خدا بغیر ہاتھوں کے کیسے دیتا ہے. ہم عباس کی دہلیز پہ آ کے کہتے ہیں جس کا عبد بغیر ہاتھوں کے دیتا ہے. وقت کے دامن میں اس شب نہیں کہ میں تفصیلی عباس پڑھوں, اور ویسے بھی حضرت عباس پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے. قریب بیٹھو, یہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہے. لیکن بھائی عباس پڑھے کون؟ ہمیں چلیے عباس کون پڑھے, کون پڑھے کہ عباس کسے پڑھے؟ لہجہ حسین کا ہو, پھر کوئی بتائے کہ عباس کسے پڑھے, جس کا منبر ہی کعبے کی چھت ہے. شعراء بیٹھے ہیں, ذاکرین بیٹھے ہیں, خطبہ بیٹھے ہیں, نوحہ خان بیٹھے ہیں. جس عباس کا منبر کعبہ کی چھت طواف کعبہ کرتے ہوئے حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا, صرف حضرت عباس کو دیکھا. لیکن بھائی عباس کے لیے حسین کے ابرو کا اشارہ وحی کا درجہ رکھتا تھا. حسین کے ابرو کا اشارہ عباس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا تھا. جو حسین کے چہرے پہ صحیفہ قدرت کو پڑھے, جو حسین کے چہرے پہ امر توحید کا قاری ہو, اسے عباس کہتے ہیں. حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا. عباس نے حسین کے لشکر سے کہا, کریم کہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرو, کریم چاہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرو. ساتھیوں نے احرام کھولنے شروع کیے. کسی ایک نوکر نے بھی یہ نہیں کہا اے عباس مولا حسین سے پوچھئے, ہم تو حج کرنے کے لیے آئے ہیں, اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں, ابھی تھوڑا ہی تو لمحہ ہے, ہمیں حج مکمل کر لینے دے. انہوں نے فوراً احرام کھول دیے. انہیں پتا تھا کعبے کے چکر کو حج نہیں کہتے, حسین کی عطا کو حج کہتے.
عباس تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. اب اہل زبان سے میں دعوے لگاؤں، شعرا سے دعوے لگاؤں. عباس کی شجاعت کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں. عباس کی، ابرار بھائی، عباس کی شجاعت کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا. جسے تم عباس کی بہادری کہتے ہو وہ عباس کی خاموشی ہے. تم نے عباس بادشاہ کی چپ کو میرے شہنشاہ کی شجاعت سمجھا. کہا حسین نے عباس حج کو عمرے میں تبدیل کی. عباس نے لشکر کو روکا. جب لشکر کو روکا تو جو لاکھوں آئے تھے نا احرام کے نیچے تلواریں لے کے، وہ مسکرائے. جا رہا ہے حسین، ہم نے حج نہیں پڑھنے دیا، یہ شریعت کا وارث تھا اور ہم نے حج سے روک دیا. عباس نے ان کے دل کی زبان کو اپنے جسم کے کانوں سے سنا. جو عباس کے حرم میں بیٹھ کے بھی عباس نہ سنے، اس نے کہا سنا. قاضی نے ان کی دلوں کی زبانوں کو اپنے بدن کے کانوں سے سنا. عباس ابن علی نے اجازت کے لیے حسین کی طرف دیکھا. کریم نے آنکھ کا اشارہ دیا. عباس نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا. اب اللہ جانے میں قاضی بادشاہ شہنشاہ تیرے دروازے پہ تیرا نوکر تیرا جانب کش اتنی بھیک مانگتا ہے کہ اس مجمع میں معرفت دے دینا کہ میں میرا جملہ کہہ سکوں. عباس نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا. کعبہ نے فتح مکہ میں محمد کی طرح عباس کے احترام شانوں کو جھکایا. کعبہ نے احترام مظہرمائی احترام عباس نے فتح مکہ میں مصطفیٰ کی طرح اپنے شانوں کو چھپا. عباس کعبہ کی چھت پہ آئے. عباس کعبہ کی چھت پہ آئے. میں یہ جملہ شہنشاہ سے خلاف مانگ کے تبلیغ کرتا ہوں. کعبہ کی چھت نے عباس کے قدموں کو چھپا. جو عباس کے نوکر بیٹھے، کعبہ کی چھت نے عباس کے پاؤں کے تلوے کو چھپا. کیا کہنے قاضی کے حرم میں بیٹھ کے اپنے بادشاہ کے حرم میں بیٹھ کے عباس کو منظر آنکھوں کے سامنے کھانا کعبہ، چھت پہ عباس طواف کرتے ہوئے حاجی، دور مسند پہ حسین. پھر تصویر رکھنا، پھر نقشہ بناؤ، تصویر ذہن میں لینا. خانہ کعبہ، چھت پہ عباس طواف کرتے ہوئے حاجی، دور مسند پہ حسین. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا، غازی حسین کو دیکھ رہا تھا. جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا. جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا. حاجیوں نے خانہ کعبہ نے عباس نے حسین. حاجی کعبے کے طواف میں تھے، عباس کعبے کی چھت میں تھے. عباس کعبے کی چھت میں ابھی جملہ شادمان بھائی یاد آ گیا تو میں ابھی ممبر سے ادا کر دینے لگا ہوں. معرفت سرکار نے ابھی ادا کیا تو ابھی دے دو. خانہ کعبہ کی چھت پہ عباس کھڑے پورے قد کے ساتھ تھے. کون کہتا ہے کہ کعبے میں علم نہیں ہے؟
گھر ہو تو علم ہوتا، اللہ کا گھر ہو تو علمدار ہوتا. عباس نے دائرہ میں نظروں سے ایسے عباس نے دائرانہ نظروں سے یوں زمین پہ آج طواف نفس ان کے اہل زبان بیٹھے بر صغیر کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. عباس نے یوں ریگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا. جنہوں نے حسین کو چھوڑ دیا میں چلتے ہوئے کیوں کہوں، جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا میں انہیں چلتے کیوں کہوں. کیڑے مکوڑے تھے. یوں زمین خانہ کعبہ کے گرد ریگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا. حضرت عباس نے خاموش علماء کی نگری میں علماء کے درمیان مولا عباس کی تحریر سے ساتھ سرکار ابوالفضل عباس کو حضرت عباس نے 3 اشارے کیے اور تینوں اشارے سوچے. الحمدللہ الذی شرف هذا بین ماشاءاللہ. 3 اشارے. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. میں شاعری کرتا تم نہ بولتے، میں خطابت کرتا تم نہ بولتے، مجھے دکھ نہ ہوتا. میں اپنے شہنشاہ کے الفاظ پڑھنا، داد مجھے نہیں دیں گے، خطبہ تو میرے شہنشاہ ہے. میرے مالک ہے تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر اس کے پاس مولا حسین کی طرف اس کے پاس چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے. جب حاجیوں نے کہا عباس بول رہا ہے تعریف اس اللہ کی اس گھر اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے نہیں، حاجی عباس کی طرف دیکھ رہے تھے. اب عباس نے حسین کے رخ انور سے اپنی نظروں کو واپس کیا، حاجیوں کی طرف دیکھا. یہ گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، یہ اینٹوں کا مکان تھا، یہ گھر تھا، اسے عبادت کے لائق ہم نے کیا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب تم حج کر رہے ہو؟ باب الحوائج ابوالفضل عباس کی دہلیز کے سامنے ایک نوکر بن کے بول رہا ہوں. مجھے پتا بھی ہے کہ اس کا جلال الہی جلال ہے. اس شہنشاہ کے روح پر روح، میں کسی بارگاہ میں نہیں، کسی گوڑ دیہات شہر میں نہیں، مولا شہنشاہ کے صحن میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں. حضرت عباس نے یوں حاجیوں کی طرف دیکھا، ایھا الکافرۃ والفاجرہ، اوے کافرو. عباس نے کہا او کافر ہو، او فاجر ہو، آؤ مولا عباس کی دہلیز پہ پورا بر صغیر پاک و ہند لے کے یا حسین کا ماتمی پوچھتا ہے. مولا وہ حاجی تھے، ان کے بدن پہ احرام تھا، ان کی زبان پہ لا الہ تھا، ان کی زبان پہ محمد رسول اللہ تھا. وہ وضو کر کے آئے تھے، وہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے آئے تھے. آپ نے کعبہ کی چھت میں کھڑے ہو کے انہیں کافر کیوں کہا؟ عباس نے تمہیں عقیدہ دیا ہے جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں بھی کافر ہوتا ہے. اب کوئی خوف نہیں غازی کے روبرو پڑھنا ہو، بغیر ڈر بغیر جھجک کے اگلا جملہ کہنے لگا. عباس نے کہا جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں حج کی حالت میں بھی کافر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جو حجت کو چھوڑ دے وہ کعبے کے قریب چلے یا محمد کے قریب مرے. علی مولا
گلوبل حسینی کے زیر اہتمام ایک ایپ متعارف کروائی گئی ہے، سوال ہے اسے اگر آپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں زائرین کے لیے تمام آسانیاں، زیارات، دعائیں، مناجات اور زیارت میں آنے کے طریقے، زیارات کے آداب اور تمام وہ چیزیں جو ایک زائر کو چاہیے ہوگی وہ آپ کو اپنی ہتھیلی کو فون پہ میسر ہوگی۔ پوری رات میں آواز کے فوائد کروں، لیکن جگر گھٹ جائے گا جب یہ کہا جائے گا کہ اس کی آنکھ آزادی بغیر چادر کے بازار چلے گا۔ الوداعی مجلس، زائرین کی روانگی، کسی کی ماں انتظار میں، کسی کی بیٹی انتظار میں۔ نجف سے کربلا پیدل چل کے تھکا ہوا زائر اب اپنے وطن واپس جا رہا ہے۔ تمہارے پاؤں کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے بدن کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، تم واپس جاؤ گے، گھر میں ماں انتظار کر رہی ہوگی، بہنیں انتظار کر رہی ہوگی، بیٹی انتظار کر رہی ہوگی۔ میں تمہیں ہر میں حضرت عباس سے کہہ کے یہ نوکر بھیج رہا ہے، بابا مشہد جب دروازے پہ جاؤ، بیٹی بھاگ کے آئے کہ میرا بابا زیارت سے آیا ہے، بہن آیا ہے، میرا بھائی آیا ہے، اس وقت ایک دفعہ اپنے دروازے سے منہ کربلا کی طرف کرنا، رو کے کہنا اے مولا حسین میں تو گھر آیا، نہ تیری سکینہ آئی، نہ تیرا اسلام آیا۔ بیٹے کربلا سو گئے، بیٹی شام سو گئی، بیٹے کربلا سو گئے، بیٹی شام سو گئی۔ آج تمہیں چاروں طرف روشنیاں، سونے کے دروازے، عباس کا نوری محل نظر آتا۔ ایک نگے کے لیے آنکھیں بند کرو، 1400 سال پیچھے جاؤ، 61 ہجری، شہید میدان، آواز آ رہی تھی مارو یہ محمد کا بیٹا ہے۔ حرم کی زیارت کر کے جن گلیوں سے گزر کے اپنے اپنے ہوٹلز کی طرف جاتے ہو، یہ وہی گلیاں ہیں جہاں سے حسین کبھی کوہنیوں کے بل چلا ہے، کبھی کمر میں ہاتھ رکھ کے چلا ہے، کبھی رو رو کے کہہ رہا تھا رستہ دو میرا اکبر گھوڑے سے گر گیا ہے، کبھی کہہ رہا تھا مجھے رستہ دو میں نے قاسم کی لاش اٹھانی ہے، کبھی کہہ رہا تھا کوئی مجھے عباس کی لاش میں پہنچا دے۔ زائرین کا طریقہ کار ہوتے کہا تمہیں جب بھی یہ زیارت کے لیے آتے ہیں، پہلے دن ساری زیارتیں نہیں ہوتی، سالار کہتا تھوڑا سکون کرو، پہلے 2 شہنشاہوں کی زیارت کرو، ایک دن سکون کرنے کے بعد پھر ہم تمہیں اطراف کی زیارت کریں۔ ظاہر سکون کے ساتھ زیارت کرتا ہے، اطراف کی زیارت کے لیے جاتا ہے، مقام اکبر، مقام اصغر، نہر فرات، مقام صاحب الزمان، سرکار یوم جناب غور۔ ایک دن کی زیارت کا مسافر رات کو ظاہر تھک گیا، کہتا ہمت نہیں حرم جانے، سارا دن زیارات کیا تھک گیا، تم نے وہ زیارت پیدل نہیں کی ہوتی، تمہیں بہترین گاڑیوں میں کرائی جاتی، تم ایک دن ان تمام زیارات کو کر کے تھک جاتے ہو، ایک دن میں ان ساری جگہوں پہ گیا ہے محمد کا بیٹا۔ اکبر کے جگر سے برچھی نکالنی ہے، اصغر کی گردن سے تیر کھینچنا، فرات کے کنارے جا کے عباس کی آنکھ سے تیر نکالنا ہے، قاسم کی لاش پورے مقتل سے چنی ہے۔ سادات و غیر سادات میں معافی مانگ کے کہتا ہوں حسین تنہا یہ تمام امتحان دیتا رہا، حسین نے کہا میرا امتحان مشکل ہے، لیکن جب شام کی قیدیں نبھا کے حسین کا بیٹا سجاد واپس کسی کربلا میں اپنے بابے کا پہلا چہلم کرنے کے لیے آیا تھا، سید الساجدین نے آ کے 3 اونٹ کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے کیے، سید الساجدین نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا، دیکھ کر کے اے بھیا علی اکبر پرچھی کھانا آسان ہے، اے علی اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے، اے چچا عباس فرات میں سو جانا آسان ہے، اے قاسم لاش پمال کروانا آسان ہے، اے بابا حسین تیرا سر
بھاگ کے واپس پہنچی میری شہزادی مدینے پہنچ کے میری شہزادی اکثر ممبر سے کہا جاتا ہے کہ میں نے پوچھا سجاد کے کون سا شہر نہیں عالمہ میری معلمت یہ نہیں پوچھا کون سا شہر بی بی ہے سجاد کے مدینہ جی اما یہ مدینہ بی بی رو کے کہتی پہلی بار واحد سے دیکھا اس جملے میں حسین کا کو رو رہے تھے اس جملے میں پہاڑ تھا مصیبت کا کو برداشت کر میں نے پہلی بار واحد سے دیکھا 28 میں جب وہ گئی تھی تو آواز کے پہلے کی تھی سجاد ہو سکے مجھے نانا کی قبر پر اور سجاد نے ماں کا ہاتھ تھاما قبر مصطفیٰ پر میرے بعد لوہا خان ہے انہوں نے پڑھنا ہے لوہا میں وہ تمہیں لوہا سناؤں جو علی کی بیٹی نے قبر مصطفیٰ پر بہار کی چوتھی جلد میں علامہ مدرسی شہزادی قبر رسول پہ روزہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہتے نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب میں ڈر رہا ہوں کہ میں اتنا مصائب پڑھوں ایسے نہ ہو کسی بندے کی آنکھ خشک رہے اور عباس ناراض ہو جائے عباس ناراض ہو کہ تجھے خبر جو نہیں تھی کہ میری زینب کی چادر کی قیمت کیا تھی تو نے میرے حرم میں بیٹھ کے میری بیوی کے پردے کا ماتم نہیں کیا میں ڈر رہا ہوں کہ کوئی بندہ آن کے خشک لے کے غازی کے گھر سے نہ اٹھے عباس کو پرسہ لینے کے لیے آئے ہو بی بی رو کے کہتی نانا ایک بار نکل کے پہچان میں وہی زینب ہو بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی میرا مؤذن مارا گیا بی بی نے تیسری سطر پڑھی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی مارا گیا چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی گٹھڑی سے حسین کا تینوں والا کرتا نکالا کرتا نکال کے قبر محمد پہ ڈالا قبر محمد پہ کرتے کا آنا تھا قبر محمد پہ زلزلہ آیا آواز ایک زینب کرتا ہٹا زینب کرتا ہٹا زینب کرتا ہٹا زینب کرتا ہٹا رو کے کہتی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا رات آدھی ہونے دے میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی میں تجھے اپنا لباس دکھا تو پھر مجھے بتانا محمد نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو دنیا بھر کے ظاہرین تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان والے زہرا کی بیٹیوں کو کیسے روتے ہیں عباس کا دروازہ ہے کراچی بھر کے پرسہ دے دیتے لوگ کہتے نانا بتاؤں تیری بیٹی بھی کتنا ظلم ہو آواز ایک زینب مجھے ظلم نہیں سنا نانا کی قبر سے اٹھی بھائی کی قبر میں بیٹھ گئے لوگ کہتے ہیں بیگا حسن میں تجھے اپنا درد سناؤں قبر حسن سے آواز ایک آلیا مجھے اپنے درد نہ سنانا نانے نے بھی نہ سنے بھائی نے بھی نہ سنے سامنے نظر پڑی ماں کی کچی قبر